میرا پیام ہار ہے، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. سو ویری ایکسائٹنگ ٹائم جی. ابھی ہم پریپیئر کر رہے ہیں ایک برتھ ڈے کی ایونٹ کے لیے یہاں پہ. آج 12 نومبر ہے، 9 نومبر کی برتھ ڈے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آج سنڈے کے دن ہم اس کو یہاں پہ کینیڈا میں کر رہے ہیں، ہیملٹن شہر کے اندر. اور پلاننگ جاری ہے اس وقت، سب دوست آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اس وقت تقریباً ہم یہاں پہ 800 لوگوں کے لیے ارینج کیا ہوا. آئی ایم شیور کہ وی آر اوور ویلمڈ بائی دی رسپانس. وی ایکسپیکٹنگ مور دین 800 پیپل. سو میرا خیال ہے پوری دنیا کے اندر اس سال کم از کم ایک چھت کے نیچے ایک برتھ ڈے کی ایک محفل کے اندر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے ہوں گے جس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑا ایکسٹینسو پروگرام ہے. ٹاپک خود ہی ہے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام کے اندر. طارق اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ کلام اقبال پیش کریں گی. بچوں کے اس کے اندر بہت سے سیگمنٹس ہیں وہ پرفارم کریں گے. بچوں نے بہت تیاری کی ہوئی ہے. اور ڈنر بھی یہاں پہ آفر کر رہے ہیں ہمارے دوست انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی طرف سے. ہم اس کو ارینج کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے جو پارٹنرز ہیں اس ایونٹ کے لیے وہ کونسل جنرل آف پاکستان ہے، عمران صدیقی صاحب، بہت ہیلپ کی انہوں نے ہماری. اس کے علاوہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن آف ہیملٹن بھی ہماری پارٹنر ہے اس چیز کے اندر. وی ویلکم دیم ایز ویل ایز اے نیو پارٹنر ٹو دس ایونٹ. انشاءاللہ وی آر ہوپنگ دس ول بی اے گریٹ ایونٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لفي أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر اور زیتون کی قسم، اور طور سینا کی، اور اس شہر کی جو امن والا ہے. بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے. مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ صدق اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمان بخاری ہے، میں فاؤنڈر ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا جو یہ پروگرام آرگنائز کر رہی ہے. ابھی ابراہیم نعمان تلاوت کر رہے تھے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سرشت پہ پیدا کیا. اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کانفرنس کا اقبال کے حوالے سے وہ بھی خودی کا موضوع ہے. اسی چیز کو دیکھنا ہے ہم نے کہ جس کے بارے میں اقبال بات کرتے ہیں کہ یہ خود جو مرد مومن جو ہے یہ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ انسان کو بہترین سرشت پیدا کیا، یہ انسان کون ہے. تو اس کے اوپر بات ہوگی، تفصیلی بات ہوگی. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو میں دعوت دوں گا محمد وسیم ہارون کو کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی بہت ہی خوبصورت نعت جو ہم سب سنتے رہتے ہیں، بہت بار سنی چکی ہوئی ہے، لیکن اس بار اس نعت کو وسیم ہارون نے بہت ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے یہ کلام پیش کریں. لا تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
किताब ला भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी न रंग तेरे मोहित में हबाब आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़ आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़ ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमूत शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमूत फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनक़ाब। जिस वक्त हकीम सनाई के मज़ार पे जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे कुछ 2-3 गज़ल नुमा टुकड़े लिखते हैं वहाँ पे, जिसके जो आखिरी अशार हैं वो बहुत मशहूर हैं, बहुत खूबसूरत नाती अशार हैं वो, कि वो दाना ए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। तो हमें देखते हैं हम कि इकबाल का सारा कलाम सारी ऐसा है कि इस तरह इकबाल देखते उस इश्क से हैं, सुनते उस इश्क से हैं और समझते हर चीज़ उस इश्क से हैं। तो कहते हैं ना कि बा मुस्तफ़ा बरसा खी शरा के दी हमउस, कि मुस्तफ़ा तक पहुँचो के सारा दीन वही है। अगर बऊ ना रसीदी तमाम बूला हबीस, अगर वहाँ तक रसाई मुमकिन ना हो सकी तो सारी बूला हबी है। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये एक दुआ है। कलाम इकबाल के अंदर हमें दुआएं भी बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, उर्दू के अंदर भी और फ़ारसी के अंदर भी। एक तो बहुत ही आप सबकी ज़ुबान ज़्यादा आम दुआ होती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इंशाअल्लाह हम वो भी सुनेंगे। लेकिन आज जो हम दुआ ये बच्चे प्रेजेंट करने चाह रहे हैं, अगर जो लोग हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि अब इन बच्चों ने इस दुआ के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। ये कि दे बिन वर्किंग ऑन दिस फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 months नाउ, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल नहीं थी। शुरू में जब इनको ये टास्क दिया हमने तो मेरा ख्याल था कि ये 5 शेर भी कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने एफर्ट की है तो हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी ही तैयार कर ली है। तो ये बच्चों को हम अब स्टेज देते हैं। स्टेज हमारा काफ़ी बिजी हो गया ऊपर, तो हम बच्चों को नीचे ही खड़ा करके ये कलाम पढ़वाते हैं।
تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا نہیں کلام کون سا پڑھ رہے ہیں، بچے خود پڑھیں گے تو آپ سنیں گے انشاءاللہ. مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی پاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محفل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ دار محبت دے جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. بے لوث محبت ہو، بے بس صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑ گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے، محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اور آپ یقین کریں کہ جو بچہ آپ کے سامنے پڑھ کے گئے ہیں، ان کو اگر بار بلا کے ان سے آپ اردو میں بات کرنے کی کوشش کریں، بات نہیں، لیکن انہوں نے ایک ایفرٹ پٹ ان کی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا، اقبال بھی کہتے ہیں کہ نا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے
کہ جو کاروان کا جو ہمارا یہ کاروان ہے اس کی جو متاع تھی وہ ہم سے لوز ہو گئی. اور متاع کیا تھی کہ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, کہ ہم نے اس احساس زیاں بھی ہم سے نکل گیا کہ ہماری کوئی زبان بھی ہے, ہمارا کوئی کلچر بھی ہے, ہماری کوئی ویلیوز بھی ہیں. تھوڑی سی محنت سے اگر یہ بچے 5-6 ہفتے کے اندر اس پوری نظم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے قابل ہو سکتے ہیں تو میرا خیال میں ہم سب اس کو اگلے اسٹیج میں سیکھ بھی سکتے ہیں. اسی لیے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ اگر آئیں جو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے چیزیں کم نہیں ہیں, انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. We will proceed to our next session of this event, which is we will be inviting our dignitaries, our politicians to the stage. They have joined us. Thank you so much for joining us, first of all. Just want to give a little introduction about this event first. I mean, we are doing this is our first consecutive yearly Iqbal Day event. We started from Thorncliffe. The year after we went to Toronto. The year after we went to Mississauga. Last year we were in Milton. And now we are in Hamilton here with, I think most of the people here are from Hamilton, isn't so? Hamilton se kitne log hain yahan pe? So Hamilton, I on behalf of International Iqbal Society and the Consul General of Pakistan, he will be doing it himself as well, but thank you for hosting us. Because technically we are coming to you and you are hosting this event of Iqbal Day in your city. So I think you guys need a big round of applause. This year, in this event, we have partnered with, of course, the Consul General of Pakistan, immense support as always, and also this year we have a new partner, and this partner is a local partner, a Hamiltonian partner. The Pakistan Business Association of Hamilton has joined hand with us. It's a relatively a new organization, but the people who are in this organizations are not new to you guys. They are seasoned people, they are business persons, they are from all walks of life. This is a business association. We have received immense help from them. The Pakistan Business Association of Hamilton also deserve a big round of applause for hosting us here, for helping us out arrange this event. So thank you so much, Pakistan Business Association of Hamilton. I'll be naming the people who were helping us all along as well, and I would like to call them on stage as well. But first of all, I would like to call Mr. Bob Bertina, MP from the Liberal Party, and his riding is Hamilton East, Stony Creek. I think this is your riding, isn't it so? Right? So we are in his riding, and he was elected in 2015, so we call him on the stage, Mr. Bob Bertina, to come and share his words with us. Thank you so much, sir, for coming with us. Thank you so much, sir, for coming. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. I'm so happy to be here with you to celebrate this very important occasion, having the Iqbal city and in my riding of Hamilton East, Stony Creek. We are involved in investing in something called the Asian Infrastructure Investment Bank. There are 57 countries involved in that bank, and Canada has finally stepped forward. The previous government did not want to take part. We will be putting money into the bank, and that money will be able to capitalize major infrastructure projects in Pakistan and other places in South Asia. And so we will be able to take part. Thank you, because it's so important. As we know, there's a lot of work that needs to be done for infrastructure to make for healthier, more productive lives for the people of Pakistan. The Pakistan people have come and helped Canadians. You've helped us make our economy. Of all of the cities in Canada, the top 10 cities, Hamilton has the lowest unemployment rate now, 4.2%. Thank you for all that you've done to help us achieve that. But we have to in turn help Pakistan, and we can do that by joining the bank. We're going to be announcing the money that's going to be put in, and then Canadian companies can invest in those projects, those sewer projects, those pipeline projects, all of the projects that are needed to the level of Western society, and we intend to do that. So we're very proud to be supportive of the Iqbal Association. Most of us really didn't know much about this phenomenal individual who brings
the knowledge of God and the importance of God to grow the spirit and the health of the people. And so Iqbal is now someone important to us in Canada. I will be talking about this night and this organization and our Pakistani community when I speak the next time in Ottawa in the House of Parliament. So thank you once again, shukriya, and enjoy the rest of the evening. Thank you. Mr. Bertina, for your words. I have so much to say, but the biggest challenge that I always have is the time, so I will be rushing. The second speaker I have is the Member of Parliament from the PC party, Mr. David Sweet. We have him here, right? Mr. David Sweet is here. His riding is Flamborough, Glenborough, Ancaster, Dundas, Westdale. This is all given to me. I hope it's right. It is right. Okay. Would you do me a favor? I'm not asking you to pressure the government, but I'm asking you to send emails to every member of Parliament and encourage them to make Canada take a leadership role in the Commonwealth and throughout the UN and lead the Western world into bringing pressure upon the Burmese to end this genocide. We not only want the Burmese military to stand down, but we want the Burmese government to take control of their parliament, and we need to make sure that we fortify Bangladesh, because Bangladesh, after receiving all these refugees, is on the brink of instability as well. So if you would do that for me, we've been working for 5 years on the Subcommittee for International Human Rights. In fact, my former colleague Wayne Marston is right over here, and he worked with me on those studies. 5 years ago, we saw this cloud looming of added persecution against the Rohingya. Of course, they've been persecuted for the last 40 years, and we just would like to see all of us take leadership in the West and make sure that their plight is rescued, that they're rescued, and they have the right to return back to their homes too. So thank you very much for the opportunity. Shukran. Thank you so much. Here is Mr. Paul Miller, who is the MPP from NDP. His riding is Hamilton East, Stony Creek, and here he is. I welcome you here, sir. Thank you so much for joining us, and we'll have a few words from you. Shabi Kar. We are here tonight to honor the man known as Allama Muhammad Iqbal. He was a poet, a philosopher, an academic, a lawyer, and a politician. A man dear to the hearts of his countrymen. From all accounts, he was brave, outspoken, a fighter for a fair and just society. He was a major contributor to the Pakistan movement. He is a legend in Pakistani history. Every society has heroes. Allama was a hero. I'm honored and pleased that you have invited me to take part in this special evening. His contribution to his people and his country were immense, and he will not be forgotten ever. Thank you, Sharika. Thank you, Sharika. Much for your words, Mr. Miller. Next, I would like to invite Ms. Monique Taylor, MPP from NDP, and here she comes. Okay, she's here too. Her riding is Hamilton Mountain, and she's been elected since 2011, so we welcome you here. Thank you so much for joining us today. Well, good evening, everybody. How are you doing this evening? Good? Excellent. I'll start by bringing greetings and unfortunately regrets from Andrew Horvath, who is the leader of the NDP and the MPP for Hamilton Centre, as well as MP Scott Duvall from Hamilton Mountain. They're sorry that they're not able to join you here this evening. As the MPP for Hamilton Mountain, I feel incredibly privileged at the opportunities I have to celebrate a wide array of events that have significant importance to the people of our city. Known as the spiritual father of Pakistan,
Dr. Allama Iqbal was a highly educated man whose excellence was recognized in a number of fields. Yes, he was an internationally acclaimed poet, but as you've already heard, he was a politician, a philosopher, an academic, and a barrister. He was a remarkable man who inspired millions, including those in the Pakistan movement who sought and achieved the new nation of Pakistan. He himself died before that dream was realized, but that role that he played in getting there will never be forgotten. He is a critical figure in Pakistan's history and heritage, but he was highly regarded around the world as well. A Russian biographer said of him, and I'll quote, "He is great for his assertion of the noble ideals and principles of humanism, democracy, peace, and friendship among peoples," end of quote. These are the very values that we hold so dear here in Canada. As we create this wonderfully diverse and harmonious country, we have the luxury that we can pull from the best minds of history of the whole planet. Allama Iqbal is one of those people, and we can all celebrate the start of his life across the world. To the Pakistan Business Association, thank you for inviting me here this evening, and thank you for taking the time to ensure, as a community as a whole, that you continue to keep up these wonderful celebrations to ensure that your children understand their history, the culture that they came from, and by holding events like this, that's exactly what happens. Thank you so much. It's an incredibly important part of the fabric of our communities. Thank you for allowing me some time this evening. Have a wonderful night. Yes, we tend to know Iqbal as all these people. We tend to know them as poets, philosophers, politicians, barristers, educationists. And yes, Iqbal is all of them. But I hope you all have this magazine that we have printed this year. Everyone has it? Yes, you collected this magazine, right? I would like to take you to a page in this magazine, if you can open this page, in which we have a big picture of Allama Iqbal. There are a few sayings here. Allama Iqbal has his own personal diary in which he used to write his notes. He named this diary as Stray Thoughts, Stray Reflections. So there are about 200 small things written in this diary. So at one place, he says, "Come, dear friend, thou hast known me only as an abstract thinker and dreamer of higher ideals. See me in my home, playing with the children and giving them rights turn by turn, as if I was a wooden horse. See me in the family circle lying in the feet of my gray-haired mother, the touch of whose rejuvenating hand bids the tide of time flows backward and give me once more the schoolboy feeling, in spite of all the Kants and Hegels in my head. Here, thou will know me as a human being." I mean, we tend to remember all these big people as politicians, the people who have with us as well, but we tend to ignore their human side as well. So first of all, we need to understand that we are dealing with a human being. These human beings do make mistakes. They evolve with time. If somebody asks Iqbal, "Okay, Iqbal, you had this opinion about this subject 10 years ago, and now you have this opinion." So Iqbal says, "Yes, that's right. I had this opinion 10 years ago, and now I have this opinion." But only stones do not change. If you want to take something away from me, see how I have evolved. So if we are stuck at one point, we are dead. If we are evolving, that's the proof of living, that we are alive. As I mentioned, that our great partner in this event is Pakistan Business Association of Hamilton. So to thank these politicians who have joined us, to thank the Hamilton community, to thank me as his partner, and to thank Mr. Consul General as well, he's his partner, I would like to call the president of Pakistan Business Association of Hamilton, Mr. Wahid Malik, who has been an immense support to us, to come and share a few words with us as well.
Mr. Waheed Malik, the President, Pakistan Business Association of Hamilton. Assalamu alaikum. I'm here to thank and Noman and all his team and the young kids and the grown-ups who have been very instrumental in making this place a success. I'm very grateful to the member parliaments and is it okay? I'm very grateful to the member parliaments who came, Mr. David Sweet, Bob Bettina, and Provincial Parliament, Mr. Miller and Ms. Taylor, and all the people who are here. This could have never been possible without the support and the time you have contributed to us and the respect you have shown to us as the Business Society of Hamilton, the Pakistan Business Society of Hamilton, and I am very thankful to His Excellency the Consul General, who's here, and all the directors and all my friends who worked tirelessly to make this event a success. So I am really grateful, and on behalf of the Pakistan Business Association of Hamilton, I am thankful and welcome you to have spent some time with us. Hopefully this will not be the first occasion. We will be having similar events in time to come. Thank you. Welcome. Malik sahab, gift. Thank you. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. علامہ اقبال کا یہ ہم نے اسپیشلی بنوائے ہیں آپ کے لیے. It's not a painting, it's ہماری ارم یہاں پہ موجود ہیں, ہماری بہت خوبصورت. تھینک یو. اچھا چلیے. اچھا چلیے. تھینک یو. اچھا چلیے. ذرا اب چلتے ہیں اپنے اس نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کے اندر ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی ہمارے کی نوٹ اسپیکر آج کی اس محفل کے ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی فاش. تو آج ہم نے تقی صاحب کو زحمت دی ہے. اچھا, اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے بہت سے ایونٹس پہلے کر چکے ہیں, لیکن کیونکہ ہم آڈینس بھی یہاں پہ ہم نے درخواست کی تھی اپنی پارٹنر ایسوسیشن پاکستان بزنس ایسوسیشن آف ہیملٹن کو کہ ہم چاہیں گے کہ آپ زیادہ جو گیسٹ ہیں وہ ہیملٹن کے ہی بلائیں, کیونکہ ہم جس سٹی میں جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ان لوگوں کو ہی لے کے آئیں جو سٹی کے ہیں. ہمارے پاس جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہال بھر چکا ہوا ہے, کم از کم 500-600 لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہال بھر چکا ہوا ہے, کم از کم 500-600 لوگوں کی ویٹنگ لسٹ ابھی موجود تھی, جن کو ہم انفارچونیٹ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ فیس بک کے اوپر بھی لائیو جا رہا ہے, اور ہماری فیس بک کے اوپر جو پریزنس ہے وہ تقریباً 8 ملین کی ہے. It's one of the biggest pages in Pakistan. We have 80 لاکھ کے قریب لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. 80 لاکھ کے قریب لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ ایک گیدرنگ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. This is one of the gathering that we have here. So in plus of this, we have like thousands of people who have, and this all the PAL enthusiasts. I mean, this is all organically driven page. We do not pay these people to come and join us. So this tells a lot. سو تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقی عابدی صاحب کا تعارف یہ کرواتے ہیں کہ میں اردو کا وکیل ہوں اور ادب کا مریض ہوں. یہ ہمارے تقی صاحب کا تعارف ہے. تقی صاحب کو ساتھ ایک میرا ہمیشہ لڑائی رہتی ہے کہ یہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے, تو میں آپ سب کو 6:47 ہوئے ہیں اور ان کو میں نے پورا آدھا گھنٹہ دینا ہے. اور اس کے اندر یہ کمال بھی ان کا ہے کہ بات تو موضوع تو بہت بڑا ہے, لیکن تقی صاحب کا کمال بھی یہ ہے کہ جب وہ ایک بہت بڑے ٹاپک کو بہت چھوٹے سے مختصر وقت کے اندر سمیٹ لیتے ہیں. یہی ان کی اسٹرینتھ ہے, اور یہی اسٹرینتھ ہم نے دیکھنی ہے, خود ہی تو سیکھنی ہے ان کے ساتھ. آج تقی عابدی صاحب. معزز عزت مآب کونسل جنرل آف پاکستان عمران صدیقی صاحب,
the respected dignitaries, Iqbal International Society کارکنان, پاکستان بزنس سوسائٹی آف ہیملٹن, سامعین محترم, let me talk just in English for half a minute. It's very difficult if somebody is talking in other language. I'm a physician, so I will give just a look at the faces, these glorified faces. If they are happy means I'm talking something nice and good. If they are a little sad means I'm talking something in depth. And if you find no expression on their face means they are not understanding my language like you, so you don't have to feel bad. معزز سامعین, ذہن کے صفحات سے پڑھوں گا. چیلنج ہے ہیملٹن جیسی عمدہ کمیونٹی میں سب سے مشکل علامہ اقبال کا نظریہ یا فلسفہ. خود ہی ہر ایک شخص کہتا ہے میں جانتا ہوں, لیکن میری اس 30 منٹ کی گفتگو کے بعد آپ جاننے لگیں گے خود ہی ایک دریا ہے. اس دریا کا شیرین پانی پورا سینچا تو نہیں جا سکتا اس مختصر وقت میں, لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے ساغر میں اتنا پانی بھر دوں کہ کم از کم کچھ تشنگی رفع ہو سکے. ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. میری ایک عادت ہے, جو جملہ بیان یہاں سے کرتا ہوں اتھینٹک ہوتا ہے, آپ مجھ سے حوالہ پوچھ سکتے ہیں. اشاروں میں بات کروں گا. موضوع بہت زیادہ وسیع ہے. گفتگو ایسی رہے گی کہ عامی اور عالم دونوں استفادہ کر سکیں. صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ موضوع مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے. علامہ اقبال کے جتنے بھی نظریے ہیں, جتنے بھی فلسفیکلی تھاٹس ہیں, پورے بلا واسطہ یا بالواسطہ خودی کے فلسفے سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا جتنا بھی کلام ہے, اردو کلام ہو, فارسی کلام ہو, 1496 خطوط ہوں, ملفوظات ہوں, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, 7 خطبات ہوں, دیباچے ہوں, کتابیں ہوں, سب کا مرکز اور محور خودی ہے. ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال پہلا شخص ہے جس نے خودی پر بات کی ہے. افلاطون سے بات شروع ہوئی, بتاؤں گا. شنکراچاریہ نے اس پر گفتگو کی, سب کو معلوم ہے. ابن عربی کا فلسفہ واجب الوجود خودی سے جڑا ہوا. لیکن کیا بات ہے کہ وہ لفظ خودی جو 100 سال پہلے ہماری ڈکشنریوں میں غرور, تکبر, خود پرستی, انا, ایگو کے لیے استعمال ہوتا تھا, آج ایک پوری داستان, ایک پورا دفتر ہے. اس کی وجہ محمد اقبال ہیں. ابن عربی نے 1000 سال پہلے واجب الوجود کے فلسفے ہماؤس, 2 قسم کے فلسفے ہیں ہمارے پاس. ایک ہے ہماؤس یعنی ہر چیز جو اس کائنات میں ہے خدا ہے, اور ایک فلسفہ ہے ہما ازوست, ہر چیز جو اس کائنات میں ہے خدا سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ واجب الوجود میں ہر چیز خدا ہے, لا موجود الا اللہ, اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. اور شہود میں یہ ہے کہ خدا بھی ہے, مخلوق بھی ہے. اقبال اس فلسفے کے
ہمیں از او سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابن عربی نے کہا تھا کہ خدا کی معرفت میں بندہ اپنی خودی کو فنا کر کر ذات خودی میں گم ہو جاتا ہے، یہ اس کی معراج ہے۔ خودی کا پیغمبر سر محمد اقبال نے کہا کہ خودی کو برقرار رکھ کر، خودی کو مستحکم کر کر انسان کو چاہیے کہ خدا سے ایک رشتہ برقرار رکھے۔ از ہمیں کس، اقبال کو پڑھ رہا ہوں، از ہمیں کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب، تو ہر ایک سے جدا ہو جا اور آشنائی یوں پیدا کر، ہم سے خدا خودی طلب، ہم سے خودی خدا طلب۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو خدا سے طلب کرو اور خدا سے خودی کو طلب کرو اور خودی سے خدا کو طلب کرو۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل۔ اقبال، خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے صلح کار کی راہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کی، یہ بچوں کو ذرا خاموش کروا دیں پلیز پلیز۔ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ 4 چیزوں پر مبنی ہے: قرآن مجید، احادیث نبوی، مولانا روم کی مثنوی مانوی اور مجدد الف ثانی کا نظریہ ابدیت، ان کے رخجات، ان کی خطبہ چہرم میں، اسرار خودی میں، رموز بے خودی میں، بلکہ تمام اردو اور فارسی کے کلام میں اقبال نے کافی نکات قرآن مجید کے پیش کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ احادیث نبوی میں سب سے زیادہ تکیہ اس حدیث پر دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف حبہ، کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ ربہ کے یعنی اللہ کو پہچانتا ہے۔ مثنوی مولانا روم کے بارے میں کہتے ہیں قرآن در زبان پہلوی۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال نے اس کی تعریف کیا کی۔ اقبال کی تعریف سنیے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف خودی۔ اقبال کا جملہ اسرار خودی کی دیباچے میں، یہ وحدت وجدانی کا یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات اور جذبات روشن ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے وجدان اور شعور میں فرق ہے۔ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ وجدان رکھتا ہے، شعور نہیں رکھتا۔ اسلام نے مکلف ہونے کی، نماز واجب ہوتی ہے جب انسان شعور پر مکلف ہوتا ہے۔ وجدان، شعور جانوروں میں نہیں ہوتا، وجدان ہوتا ہے۔ یہ ڈفرنس ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو خودی ہے یہ شعور کا روشن نقطہ ہے، اور جو آپ کے تمام کیفیات کو، جو تمام آپ کے تجلیات کو، جو تمام آپ کے جذبات کو روشن کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا میں یہ سخت منازل سے گزر رہا ہوں اور فوراً آ جاؤں گا ان چیزوں پر، صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال نے بتایا کہ خودی جو ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خودی کا آپ کو احساس کرنا چاہیے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ احساس کریں کہ میں موجود ہوں، اس دنیا میں میں موجود ہوں، کیونکہ عرفانی لحاظ سے
یہ مسئلہ آیا تھا کہ انسان موجود ہے یا نہیں ہے، تو خودی کی جو 5 چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اثبات خودی، کہ میں موجود ہوں۔ جب میں موجود ہوں تو اس کے بعد ہوگی آپ کے دوسری چیز، جس میں آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی اور بتانے پڑے گی کہ اقبال کہتے ہیں پیکر ہستی ز آثار خودیس ہرچے می بینی ز اسرار خودیس، یعنی اس دنیا میں ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ سب خودی رکھتے ہیں۔ پتھر میں خودی ہوتی ہے جو اس کا وزن ہے، جھاڑ کو آپ جب کاٹ رہے ہیں تو جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ اس درخت کی خودی ہے۔ ہم انسانوں کی خودی سے آگے بڑھ کے بات کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اثبات خودی یعنی میں موجود ہوں، چوں حیات عالم از زور خودیس پس بقدر استواری زندگیس، یعنی اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ پاور آف خودی سے برقرار ہے۔ زمین اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، انسان دوسرے انسان سے مل کر جو چلتا ہے وہ اپنی جگہ تک۔ کہتے ہیں علامہ اقبال، نقطہ نوری کے نام او خودیس، وہ یعنی الیکٹران، وہ نقطہ جس کا نام خودی ہے، زیر خاک ما شرار زندگیس، وہ ہے جو ہم کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ ہے جو ہم کو شعور عطا کرتا ہے، وہ ہے جو ہم کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، وہ ہے جو ہم کو نائب اللہ فی الارض بناتا ہے، وہ ہے ہم کو جو مجبور اور مختار کی درمیان کی کیفیت عطا کرتا ہے۔ تو اقبال کے فلسفے کے لحاظ سے معلوم یہ ہوا کہ خودی ہر شے میں ہے، لیکن انسان کی خودی جو ہے وہ انسان کو نیابت الہی دیتی ہے۔ خودی چون پختہ گردد لازوالس، انسان لازوال نہیں ہے، انسان فنا پذیر ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن خودی نہیں مرتی، خودی پہ زوال نہیں ہے۔ کب ہوتا ہے یہ چیز؟ خودی چون پختہ گردد، اگر خودی پختہ ہو جائے تو اس وقت لازوال ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے اثبات خودی، یعنی اپنے آپ کا پریزنس اس دنیا میں محسوس کرنا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس وجہ سے کہ تم کو اس نے اس دنیا میں پیش کیا ہے۔ تم کو یہ سب سے بڑی لاٹری ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو۔ کروڑاں نہیں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز میں ایک انسان آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اثبات خودی کریں تو دوسری چیز یہ ہے احساس خودی ہونا چاہیے۔ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں کائنات کا وارث ہوں، کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، میں خودی کی وجہ سے ایک بے بہا نعمت ہوں۔ اور اس کا ٹاپ ترین حصہ کیا ہے کہ انسان پوری طریقے سے خودی، اقبال کیا کہتے ہیں؟ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو جسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، یعنی زمینوں کو آپ خودی سے بغیر تیغ اور تلوار اور توپوں سے جیت سکتے ہیں۔ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے۔ تو وہ ساما کیا ہے؟ وہ ساما خودی کا سامان ہے۔ چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اگر آپ کے پاس خودی ہے، اگر آپ کے پاس بلندی خودی ہے تو ایک سپاہی ایک لشکر کی قوت رکھتا ہے۔ پیغام اقبال۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تربیت خودی کے لیے کیا چیز ضرورت ہے۔ اقبال نے بتایا تربیت خودی کے لیے اطاعت خدا اور عشق خدا، اطاعت نبی اور عشق نبی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں فخر کے، اور فخر تو اقبال نے یہ بتایا کہ کون سی چیزوں سے خودی بلند ہوتی ہے اور کون سی چیزوں سے خودی پست ہوتی ہے۔ خودی جو بلند ہوتی ہے وہ عشق سے بلند ہوتی ہے، خودی جو بلند ہوتی ہے وہ فخر سے بلند ہوتی ہے، خودی جو بلند ہوتی ہے وہ لقمہ حلال سے بلند ہوتی ہے، خودی جو بلند ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے یعنی بردباری، تحمل
اور اخلاق سازی سے بلند ہوتی ہے، اور جو پست ہوتی ہے وہ تکبر سے، وہ غرور سے، وہ دست پھیلانے سے، وہ محتاجی سے، وہ خیراتی سے، وہ لوگوں کے آپ کے بھیک پر زندگی کرنے سے۔ تو اقبال نے یہ بتایا کہ خودی کن چیزوں سے بلند ہوتی ہے، خودی کن چیزوں سے پست ہوتی ہے، اور سب سے بڑا کلائمیکس یہ ہے کہ جب آپ کی خودی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ خودی کی بلندی کا راز ہے۔ تو آپ نے دیکھا خودی کیا ہے، راز درون حیات خودی کیا ہے، بیداری کائنات ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ دوستو، پرستاران اقبال، I am going through a very difficult topic۔ میں آپ کو سنگ خارا کو موم کر کے پیش کر رہا ہوں، اتنا آسان فلسفہ نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جا کر مطالعہ کریں۔ میں وہ پوائنٹس دے رہا ہوں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں ازل سے پہلے خودی ہے، ابد کے بعد بھی خودی رہے گی۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی آنکھ میں جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو یہ آنکھ کا تل ہے اس میں پورا آکاش نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہمارا قلب ہے چھوٹا سا، اس میں پوری وسعت خودی سمائی ہوئی ہے۔ اور اقبال شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خودی کا سبق نہیں دیا جاتا مکتب میں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو اقبال یہ بتاتے ہیں کہ حرکت سعی، جد و جہد مسلسل سے خودی بلند ہوتی ہے۔ خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاک دامے نہیں، جہاں تجھ میں ہے تو جہاں میں نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ انسان کا مقصد زمین و مکان کی تسخیر ہے۔ جاوید نامے میں پوچھتے ہیں مولانا روم سے کہ کس طریقے سے انسان زمان و مکان کو توڑ سکتا ہے، تو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے تم۔ تو آپ نے دیکھا کہ آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، یہ 5-6 فٹ کا انسان پورے کائنات میں سما نہیں سکتا، کیونکہ انسان بہت عظیم ہے۔ فضیلت انسان، احترام انسان، مقام انسان، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا جائے۔ Today's in this world, the most important thing is the human values. The civilized countries should not be called civilized if they don't treat the minorities in the respected way. That is the message of Iqbal. برترس گردوں مقام آدمس، یہ کہکشاں سے بڑا ہوا، یہ کہکشاں سے اونچا ہوا مقام انسان کا ہے۔ اصل تہذیب احترام آدمس۔ The main civilization is respect the human being. You just heard we are talking about the Burmese Muslim. وہ اقبال آنچ شیرہ را کند روبار مزاج، احتیاجس احتیاجس احتیاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس خودی ہوگی، دیکھیے کس نباشد در جہاں محتاج کس۔ اقبال نے نہیں کہا کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج رہے۔ اقبال آفاقی شاعر ہے۔ اقبال کو کسی نے ملی شاعر کہا، کسی نے قومی شاعر کہا، کسی نے فلسفر شاعر کہا، کسی نے اسلامی شاعر کہا، سب صحیح، لیکن اقبال ان سب کا مجموعہ آفاقی شاعر ہے، کیونکہ اقبال انسانیت کی بات کر رہا ہے، اقبال آفاقیت کی بات کر رہا ہے۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس، خودی کا یہی طریقہ ہے
کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبین است و بس. قرآن مجید اور اسلام کا نچوڑ یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. دیٹ از اقبال. یہ ہے اقبال. لقمہ حلال سے خودی بڑھتی ہے. اقبال رزق حلال ضروری سمجھتے ہیں خودی کے ارتقاء کے لیے. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب. جو شخص خودی اپنی نگاہ رکھنا چاہتا ہے, جو اپنا مٹھی بند رکھنا چاہتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا, خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب. وہ ایک زہر ہے, وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب, وہ روٹی جو بھیک مانگ کے حاصل کرتا ہے جس سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے, وہی نان ہے اس کے لیے ارجمند. اقبال کہتے ہیں وہ روٹی اس کے لیے, وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا اس کے لیے بارزش ہے, رہے جس سے دنیا میں گردن بلند, جس سے اس کی گردن بلند رہے. اقبال انسانیت کا درس دے رہے ہیں, خودی کا درس دے رہے ہیں. عشق کی گفتگو کی تو آپ نے دیکھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وہ اقبال. طرح عشق انداز اندر جانے تو, عشق کا پیشہ اپنی جان کے اندر, اپنے لہو کے اندر, اپنی رگوں میں سمو لے. طرح عشق انداز اندر جانے خیش, تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش. حضور سے اپنا پیمان بناؤ. تو آپ نے دیکھا اصل سنت جز محبت ہیچ نیس. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں, اقبال کہتے ہیں سنت کی جڑ محبت ہے. اصل سنت جز محبت ہیچ نیس. علم حق غیرت شریعت ہیچ نیس. یہ سب چیزیں اقبال اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ خودی جو ہے, خودی کو کس طریقے سے اقبال آگے بڑھا رہے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی, جس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. تو آپ نے دیکھا علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ, کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. علم و حکمت زائد از لقمہ حلال. علامہ اقبال کہتے ہیں علم و حکمت تم کو ملے گا کس سے؟ لقمہ حلال کھانے سے. عشق و رقت آئز از لقمہ حلال. یہ تمہارے دل میں درد, یہ تمہارے دل میں سوز و گداز, یہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا تم کو اس وقت آئے گا جب تم لقمہ حلال. کرپشن از دا مین امپورٹنٹ پرابلم آف 21st century. پوری کنٹریز کا کرپشن ہے. اقبال 100 years back he is talking about the corruption. اقبال کہتے ہیں لقمہ حلال اینٹی کرپشن کی جو موومنٹ اقبال نے نکالی ہے تو وہ صرف آپ کو جو ہے خودی کے فلسفے میں ملے گی. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خودی کا فلسفہ جو اقبال پیش کر رہے ہیں, خودی کے فلسفے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اثبات خودی, احساس خودی, تربیت خودی, تکمیل خودی, تکمیل خودی, اور اس کے بعد ثمرہ خودی, اس کا جو میوہ ملے گا. تکمیل خودی کیا ہے؟ جمال عشق و مستی نہ نوازی. اقبال کے کلام میں اس حقیر نے ڈھونڈے ہیں 36 مقامات پر ترکیب عشق و مستی. عشق و مستی کے جب تمام اشعار کو میں نے پھیلایا تو 2 معنی نکلے, ایک عشق الہی اور دوسرے عشق نبوی. تو اقبال کہتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی, یعنی اللہ کی معرفت اور نبی کی محبت کا جو جمال ہے وہ نئے نوازی ہے. محبت سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ. یہ جو اولیاء ہمارے بر صغیر سے گزرتے تھے, گاؤں کے گاؤں آپ کے جو ہے مشرف با اسلام ہوتے تھے, وہ نئے نوازی تھی. جلال عشق و مستی بے نیازی, اور جلال یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور در پہ ہم جھکنے کے قائل نہیں ہیں. وہ جلال ہے کمال عشق و مستی ظرف حیدر, اور جب کمال حاصل ہو جاتا ہے, تکمیل خودی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حیدر. اور زوال عشق و مستی
حرف راضی اور زوال یہ ہے کہ آپ اسلام کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں. سائنس از اے اسمال نالج. سائنس فنون اور علوم سے قرآن ثابت نہیں ہو سکتا. فنون اور علوم سے اللہ کی الوہیت ثابت نہیں ہو سکتی. قرآن اور علوم سے قرآن مجید وجدانی کتاب ہے. ذالک الکتاب اسی انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی جو غیب پر عمل رکھتے ہیں. غیب کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقل کے دائرے سے آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. تو سلطانی قرآن میں ہے کہ تم سلطان کی مدد سے، اس قوت کی مدد سے تم زمان و مکان پر آ سکتے ہو. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انائے مطلق جو خدا ہے، اقبال کہتے ہیں اصل نظام عالم اس خودیس، یعنی اصل نظام کی تعبیر ہمیں اوس. خودی انائے مطلق ہے. خودی کیا ہے؟ انائے مطلق کیا ہے؟ ذات خدا بندی ہے. اقبال ہمہ عزوز کے ہیں. تو آسان لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جو لوگ آسان لفظوں میں خودی یعنی انسان اپنی صلاحیتوں کو جانے اور اس سے بھرپور استفادہ کرے. اللہ نے انسان کو نائب اللہ بنایا ہے، وہ اپنی خودی کو مستحکم کرے. اس کے مقصد حیات تسخیر کائنات ہے، اس کے لیے مسلسل کوشش کرے. انسان جب کائنات پر تسخیر کرتا ہے تو زمان و مکان پر حکمراں ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا اقبال نے اسرار خودی میں ایک چھوٹی سی حکایت رکھی، کوئلہ اور ہیرا. کوئلہ اور ہیرے کی کیمسٹری ایک ہے. اقبال یہ کہتے ہیں اسرار خودی میں کہ کوئلے نے کوئی کام نہیں کیا. کوئلے نے کوئی کام نہیں کیا. 3 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے بتایا میرے پاس 30 منٹ کی بات ابھی باقی ہے، آپ مجھ سے بعد میں بات کر سکتے ہیں. کوئلے اور ڈائمنڈ کیمسٹری ایک ہے، لیکن اقبال یہ بتاتے ہیں کہ کوئلے نے کوئی اہمیت اپنی زندگی میں اپنی خودی کو اوپر نہیں کیا، محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی. نہ وہ ہیرے کی طرح سے سخت ہوا، نہ ہیرے کی طرح سے اپنے میں چمک پیدا کی. تو انسان بھی ایسی ہیں. ایک انسان آپ کے جو ہے آسمان پر چڑھ جاتا ہے جد و جہد کر کر اپنی خودی کو نکھار کر. ایک آسمان ہمیں جو سفل میں اور آپ کے پستی میں رہتا ہے. تو اقبال یہ بتاتے ہیں کوئلے اور الماس کی داستان میں کہ جو آدمی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، اپنی خودی کو بلند کرے گا، وہ ہیرا بن جائے گا، وہ شہنشاہوں کے تاج میں آئے گا، اور کوئی آپ کے کوئلہ بن کے آپ کے خاک میں دفن ہو جائے گا. ایک جگہ اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک پرندہ، اسرار خودی پڑھ رہا ہوں، ایک پرندہ شبنم اور ہیرے کے درمیان فاصلہ بتاتے ہیں کہ ایک پرندہ جو پیاسا تھا آ کے چونچ مارتا ہے آپ کے الماس کو، دانے کو، وہ اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، لیکن آسانی سے اس کو ایک پتے پر شبنم ملتی ہے جس سے وہ پی جاتا ہے. یہ کہتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی اگر تم اس طرح سے رہو گے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو محکم رہو، اگر دنیا میں رہنا ہے پاورفل رہو، اگر دنیا میں رہنا ہے تو چمک کے ساتھ رہو، شبنم بن کے مت رہو بلکہ ہیرا بن کے رہو. تو وہ داستانوں سے اقبال کیا بتاتے ہیں کہ زندگی در جستجو پوشیداست. زندگی جو ہے وہ جستجو میں، کوشش میں پوشیدہ ہے. اصل او در آرزو پوشیداست، اور اصل اس کی آرزو میں پوشیدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں، آخری تمام کر دیا میں آپ کو، آدھے منٹ میرے پاس رہ گیا ہے، ابھی آدھا منٹ تو بات کر لیں دو آپ کو، مجھے ختم کر رہا ہوں گفتگو. فلسفہ ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. اقبال کی طرح سے کسی شخص نے راز خودی کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جس طریقے سے. اس میں تو سیریز آف لیکچرز کی ضرورت ہے. میں نے تو اشارے کیے ہیں. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف آپ کو کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اطاعت الہی کے طریقے سے ضبط نفس کی ضرورت ہے، یعنی نفس امارہ کو آپ کے جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے چیتا ہرن پر حملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اقبال کہتے ہیں تم اپنے ضمیر پر حملہ کر کے دیکھو کہ تم کیا کیا کام خراب کر رہے ہو. یعنی جو ذوق نے کہا تھا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، تو نفس امارہ برائیوں کی طرف کرتا ہے. تو اقبال انسان کو کلاسیفائیڈ مین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو معلوم یہ ہوا کہ خودی ایک ایسے نقطۂ نور ہے جس سے خاکی انسان نور کی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے. خودی ایک ایسا نور ہے جس سے انسان اطاعت الہی کا پورا پابند ہو جاتا ہے. عشق محمدی کا اور وفائے محمدی کا آپ کے جو ہے پوری طریقے سے ایک اس کا مرید ہو سکتا ہے. از محبت می شود پائندہ تر، زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر. خطبہ چہارم پڑھیے، خطبہ چہارم دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال کتنے ڈیٹیل سے آپ کے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. اسرار و رموز میں پوری طریقے سے آپ پڑھیے، ایک ایک شعر کو آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال نے ہمیں ایک ایسی دنیا سے آپ کے آشنا کیا ہے جس طرف، اور یہ سب انہوں نے رومی سے حاصل کیا تھا. اسی لیے کہا پیر رومی خاک را اکسیر کر، میری خاک کو پیر رومی نے اکسیر کر دیا. از غبارم جلوہ تعمیر کر، میں تو ایک گرد و خاک تھی، مجھ سے انہوں نے ایک تعمیر، ایک عمارت بنا دی. نے مہر باقی نہ مہر بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. شکریہ. راضی. شکریہ. ڈاکٹر 31 منٹ اس کا مجھے آپ کلیپنگ کریں اس کے لیے کہ ان کو 31 منٹ کے اندر میں نے باقی جو بات ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی اندر میں نے باقی جو بات خود ہی تو وہ دریا ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آب جو سے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہی کے موضوع کو ہم اس آب جو کے اندر چارہ نہیں، اگر آپ سمجھتے تو ممکن ہی نہیں ہے. اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کونسل جنرل آف پاکستان عمران صدیقی. اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کونسل جنرل آف پاکستان عمران صدیقی صاحب. ان کو ہم مدعو کرتے ہیں. آئینوں کے کھانے وقت ہی ہو رہا ہے. صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے مجھے کہ یہ خود بھی بہت اچھے کیلی گرافر ہیں، تو جو چیز کسی کو دی جاتی ہے تو بڑے محتاط ہو کے دینی پڑتی ہے. عمران صدیقی صاحب کونسل جنرل آف پاکستان، آپ کی تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. I wish to first of all thank all our guests who came here from different parties to represent their parties as well as the Canadian society to this event. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر تقی صاحب کی تقریر سنی انہوں نے بہت کچھ پا لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، اور جو تقریر نہیں سن رہے تھے انہوں نے بہت کچھ کھو دیا. تو پلیز نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں اور ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوں بولنے کے لیے تو بڑے غور سے سنا کیجئے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اقبال کو ایک یعنی سمجھتے ہیں کوئی متبرک چیز جن کی تعظیم کرنی چاہیے اور بس پھر چھوڑ دینا چاہیے. ان کو سمجھنا نہیں چاہیے تعظیم کرنی چاہیے اور بس پھر چھوڑ دینا چاہیے. ان کو سمجھنا نہیں چاہیے. تو تقی صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے بھی سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک بات میں جو آپ سے یہاں پر نعمان صاحب نے پتہ نہیں آپ کو بتائی ہے یا نہیں، وہ یہ کہ ایک ان کا کارنامہ ہے ان کی آرگنائزیشن کا، وہ ان کا ویب سائٹ ہے. جن لوگوں کے بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی اس کے لیے اس میں انگریزی کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے ہے. مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب میں طالب علم تھا وچ واز لائک بیفور ڈیلیوج، مطلب سیلاب سے پہلے، اس وقت بھی وہ یعنی ویب سائٹ چل رہی تھی اور کوئی اور اس کو چلا رہا ہوگا. نعمان صاحب ینگ آدمی ہیں، انہوں نے بعد میں آ کے اس کا بیڑا اٹھایا ہوگا. اور وہ مختلف زبانوں میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے اور انگریزی میں ہے. تو انگریزی کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اس کو اقبال کو انٹروڈیوس کروانا ہے اور ان کی تھاٹ کو انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس میں وہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اسٹرے ریفلیکشن کی جو بات کی، اٹس اے ویری امپورٹنٹ بک آف اقبال. اس میں جو ان کے سیاسی خیالات ہیں جو انہوں نے ایسے ہی ان کے ذہن میں جو آتا رہا وہ لکھتے رہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، وہ آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں جتنے وہ اس وقت تھے. تو اس کتاب کو ضرور بچوں کو یہ ذوق پیدا کریں کہ وہ کم از کم دیکھیں نیٹ پہ جا کر اقبال اکیڈمی کے ویب سائٹ کے اوپر. دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پاکستان کی تحریک ہے، ہم اقبال کو ایک تقی صاحب نے فرمایا کہ آفاقی شاعر ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک ہے. اور فارسی کی شاعری پڑھیں تو وہ پاکستان میں تو فارسی دان شاعر اتنے نہیں ہیں، لیکن ایران میں جو ایرانی لیڈر ہیں، اور جب میں تاجکستان گیا تو وہاں کے جو لیڈران تھے ان کی وہ پلو بک ہے، وہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں اس کو. چوں چرا کے لالا سوزم در خیابان شما اے جوانان اے جم جان منو جانان شما.
تو اس طرح کے یعنی آفاقی شاعر ہیں، لیکن ہم ان کو ایک قومی شاعر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ویلڈ بات بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کا مسلمانوں کے حوالے سے ہندوستان کے بہت بڑا رول ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، یہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس ایک یہ تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سال بھر خود بھی تھوڑی سی تگ و دو کریں گے اور بچوں کو بھی کروائیں گے یہ سمجھنے کی، سال بھر خود بھی تھوڑی سی تگ و دو کریں گے اور بچوں کو بھی کروائیں گے یہ سمجھنے کی کہ پاکستان کی تحریک کوئی لوٹ مار کانسٹیٹیوشنل تحریک تھی فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اور اس کو چلانے والے سارے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو لائر تھے، علامہ اقبال جو لائر بھی تھے، ایک شاعر تھے، وہ اپنے آپ کو شاعر انہوں نے کبھی نہیں سمجھا، کچھ خیالات تھے جس کو وہ ادا کرنا چاہتے تھے، کہنا چاہتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، اور ان خیالات کو انہوں نے ہمارے پاس چھوڑا۔ تو ایک چیز جو بڑی اہم ہے، اور ان خیالات کو انہوں نے ہمارے پاس چھوڑا، تو ایک چیز جو بڑی اہم ہے، اگر آپ پاکستان کی تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی اور نعرے سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز، کوئی ایمبیسڈر آف یونٹی تھا، کوئی کچھ اور تھا، لیکن 20 25 30 سال میں ان کے خیالات سیاسی طور پر اور قانونی خیالات ان کے بدل گئے، اور وہی تحریک پاکستان ہے جو 1940 سے 1947 تک ہوا، وہ ایک دوسری کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے جو جنگ انٹلیکچوئل لیول پہ لڑی گئی، جو خیالات کے میدان میں اور پلان میں لڑی گئی، جس سے خیالات چینج ہوئے ان عظیم بزرگوں کے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے، تو اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تحریک پاکستان بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان کیوں بنا، اور پاکستان ناگزیر کیوں تھا، اور پاکستان کیوں انشاءاللہ رہتی دنیا تک سلامت رہے گا۔ میں آخر میں بہت مشکور ہوں ہیملٹن کی کمیونٹی کا۔ میں جب بھی یہاں پر آیا ہوں، یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان میں ایک ایسی صلاحیت اور خاصیت ہے جو بہت نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ان کے لاکھ اختلافات ہوں سیاسی، جب پاکستان کا نام آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں اور ایک میز پر آ جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے خود ذاتی طور پہ ہوا ہے، ان کے سیاسی اختلافات کا بھی، اور کس طرح یہ ان کو پاکستان نے کیٹلائز بھی کر دیا۔ پاکستان نیم ایکٹڈ ایز اے کیٹلسٹ فار دیم، اور وہ ساتھ آ کے انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، اور میں شکر گزار ہوں سارے اسپانسرز کا اور اقبال اکیڈمی کا ایک بار پھر، جو ہر سال اس چیز کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہر سال ہو رہی ہے، لیکن یہ ہر مہینے ایک اقبال کی نشست کرتے ہیں، میرے خیال میں ملٹن اور مسیساگا میں، جہاں بچوں کو وہ اقبال پڑھنا سمجھنا سکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ انٹینجبل، اس کے بظاہر سامنے ایک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چلتا پھرتا چیز نظر نہیں آ رہی، مگر یہ اذہان تیار کر رہے ہیں، یہ ذہنوں کو تیار کرنے والی بات ہے، جو پاکستان میں بھی یعنی اتنے کمیٹڈ لوگ اب خال ہیں، لیکن یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے لگائے ہوئے پودوں سے جب ہم طالب علم تھے تب ہم نے فائدہ اٹھایا، اور اب دوسری جو جنریشنز آ رہی ہیں، جو اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، وہ اقبال کی آگے، جو کہ انٹرنیٹ جنریشن ہے، جو ٹیلی فونوں پہ بیٹھی، اس پہ سیل فونز پہ بیٹھی ہوتی ہے اور ٹیبلٹس پہ بیٹھی ہوتی ہے، ان کے لیے اتنا بڑا خزانہ، یعنی جو کہ آپ لائبریریوں میں جا کے پڑھیں اور کتابیں نکالیں اور پھر شرحیں پکڑیں اور شرح سے شرح پڑھنے کی کوشش کریں، اب وہ سب کچھ ان کے سامنے موجود ہے، اور اس میں میرے خیال میں if I am not wrong شرح بھی موجود ہے اقبال کے کلام کی، مشکل الفاظ کی، فارسی کے جو علامہ اقبال نے یوز کی ہیں اصطلاحات، ان کی انٹرپریٹیشنز بھی موجود ہیں۔ تو ضرور اس کا ذوق خود بھی پیدا کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی پیدا کروائیے۔ بہت بہت شکریہ جناب، خود بھی پیدا کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی پیدا کروائیے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔